آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ مسیحی مسلم کون سا ہوتا ہے؟ ہاں وہی میں وہی بتا رہا ہوں جی. تو یہ ہے ایک اٹیمپٹ ٹو برنگ پیپل کلوزر. ٹھیک ہے، میں مسیحی بھی ہوں اور میں مسلم بھی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ دیکھیں کیا ہے کہ کس طرح کا ہوتا ہے، ذرا تھوڑا ہمارے آڈینس کو بتائیے گا یہ مسیحی مسلم کس طرح کا ہوتا ہے. دیکھیے آپ مسلمان رہ چکے ہیں نا؟ جی جی بالکل. دیکھیں ایک شہادہ ہے. ٹھیک ہے، شہادہ کیا ہے؟ مسیح مسلم کا شہادہ کیا ہے؟ مسیح مسلم کا شہادہ ہے لا الہ مسیح تو عیسائیوں کو بولتے ہیں. پلیز، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ محمد رسول اللہ. اچھا، یہ ہے شہادہ. یہ شہادہ کہاں سے لے کر آیا آپ؟ جی یہ میں قرآن کے بیسس پہ لکھا ہے. قرآن کی کوئی آیت نہیں، دکھا دی. مجھے تو لگ رہا ہے دوسری کتاب سے لے آئی. ارے ایک منٹ آ رہا عارف، ایک منٹ. اسلم آپ کو اب میں بیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں نہیں بولنا، آپ نے بیچ میں نہیں بولنا. جی مسیحی مسلم بھائی. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش by the power of God's word and spirit. ٹھیک ہے، اور ان کا جو خطاب ہے وہ ہے. رکیے گا ایک منٹ. یہ جو آپ نے مجھے ابھی شہادہ دی تھی نا، یہ قرآن سے ثابت کر دیجیے ذرا پہلے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں جو شہادہ ہے وہ تو ویسے بھی جو لا الہ الا سر وہ ٹھیک ہے، وہ شہادہ یہ ہے، شہادہ ایکس ہے، شہادہ وائی ہے، شہادہ ڈھینگ ہے، شہادہ فلانگ ہے، شہادہ ڈھمکان ہے. قرآن سے ثابت کر دیجیے جو میں آپ نے وہی تو کر رہا ہوں. شہادہ آپ you want the exact words? To be very precise, sir, you are absolutely right. I'm asking for the correct words from Quran. دیکھیں نا، ہاں کریکٹ ورڈز یہ ہے کہ اٹس ناٹ ایکچولی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیں سر، تھینک یو سو مچ. فی الحال آپ کے پاس نہیں ہے، رکیے گا، پھر آپ رکیے گا، ٹھیک ہے؟ رکیے گا، بولیے گا مت، میں میوٹ کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جی جی. اشتیاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اشتیاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی سر بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. اچھا، وہ واقعہ معراج کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا. سر ہم بھی اسی پہ بات کریں، کیجیے. اچھا، یہ ایک تو واقعہ معراج کے جو ہے نا، اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو تقریباً ہر ایک مومن کو جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں، مگر ہمارے علماء کرام جو ہے وہ اس کے سوالوں کے جواب نہیں صحیح دے سکتے. مثال کے طور پر پہلے تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آئے تو وہ حضرت خدیجہ کو کیا کہہ رہے تھے اپنی وائف کو، اور آئے کیوں تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب مسجد اقصیٰ میں چلے گئے تو مسجد اقصیٰ تو بعد میں بنی تھی، تو پہلے کہاں مسجد تھی. سر آپ پھر دوسرا مسلمان چھوڑ چکے ہیں. جی میرے خیال میں اس بات کو رہنے دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں سوال اور جواب کی طرف. کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کنٹینیو کیجیے آپ. صحیح ہے. اچھا، جب مسجد اقصیٰ تو بعد میں بنی تھی تو وہ واقعہ تو پہلے ہو گیا تھا. پھر جب وہاں نماز پڑھائی گئی تو وہ نماز تو واقعہ معراج سے واپسی پہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ملی تھی، تو وہ جانے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی گئی تھی. اور اس طرح جو ہے وہ کافی سارے سوالات ہیں جن کے جوابات وہ نہیں ملتے، مگر یہ آپ نے اچھا جو ہے ٹاپک رکھا ہے. اس سے جو ہے وہ کافی ساری معلومات جو ہے مجھے بھی مل رہی ہیں اور میرے جیسے جو اور لوگ ہیں ان کو بھی مل جائے گی. سر آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں یہ ہم بہت پہلے جو ہے مسلمانوں سے کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی ان کا جواب نہیں ملا، اور بڑے ویلڈ کوسچنز ہیں آپ کے اشتیاق صاحب. دیکھیے اس میں ایک سوال اور بھی ایڈ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ تھے کیا ان کی جو دانش تھی وہ کسی سے کم تھی، کہ ان کو بار بار اللہ کے پاس بھیج دیا جاتا تھا کہ آپ جا کے بات کریں، 5 یہ نمازیں جو ہیں یہ زیادہ ہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھ پائے گی. کیا رسول اللہ کو کیا اپنی قوم کا نہیں پتا تھا کہ وہ پڑھ سکیں گی نمازیں یا نہیں پڑھ سکیں گی؟ جی بالکل. انہیں کیا موسیٰ نے بتانا تھا کہ آپ جو ہے وہ نمازیں جا کے کام کروا کے آئیے؟ ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا جو بنی اسرائیل کو آزما کے دیکھنے والی بات کی تھی،
موسیٰ نے کہ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا, تو بنی اسرائیل کون سی 50 نمازیں پڑھتے تھے سر؟ یہ بھی تو ہمیں آج تک نہیں نا پتہ چل سکا. اچھا اس پہ آپ کو علم ہوگا شاید کہ غامدی صاحب تو جو ہیں وہ اس واقعے کو نہیں مانتے. جی بالکل, میں نے غامدی صاحب کو سنا ہے, وہ اس واقعے کو بھی نہیں مانتے. اور تھوڑا سا اگر اور پیچھے چلے جائیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار واپس بھیج رہے تھے کہ ابھی نمازیں اور کم کروا کے آئے, تو جی جی آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں, غار حرا میں چلے جائیں, تو غار حرا میں بھی جبریل علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے, جبکہ بی بی مریم کے پاس جب آئے جبرائیل علیہ السلام, تو جی بی بی مریم نے پوچھا تم کون ہو, اور ہاں انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جی اور تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. ہاں تو وہاں غار حرا میں کیوں تعارف نہیں ہوا؟ سر یہ تو یہی سوال کر کر کے تو ہم تھک گئے نا, اسی لیے تو میرا خیال ہے جو غامدی صاحب ہیں وہ ان سوالوں سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اب آپ نے شاید ایک اور تعویل بھی سنی ہوگی کہ مسجد اقصیٰ سے مراد یہاں دور کی مسجد ہے, دور کی مسجد ہے جی, دور کی مسجد ہے, وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. لیکن آپ کو شاید یہ علم ہوگا, آپ کا کافی قابل علم شخصیت لگ رہے ہیں مجھے, کہ یہ انہوں نے جو دور والی مسجد والی جو لچ فرائی کی ہے یہ کافی بعد میں ڈالی ہے انہوں نے, ان کی پرانی نہیں میری بات سنے, ایک سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس چیز کا یہ مطلب نہیں, اس چیز کا وہ مطلب نہیں. میں نے ایک ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے. ارے یار ان کی آواز چلی گئی. اشتیاق بھائی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. مسیحی مسلم آپ انمیوٹ کر لیں سر اپنے آپ کو. مسیحی مسلم بھائی, ہیلو. جی بھائی, جی جی بتائیے اشتیاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. چلی گئی تھی آواز. مسیحی مسلم سوری 2 منٹ دیجیے مجھے, 2 منٹ دیجیے, میں آتا ہوں پھر آپ کے پاس. جی اشتیاق بھائی بتائیے. اچھا وہ ذالک الکتابوں کے بارے میں بات کر رہا تھا نا, وہ کتاب کا مطلب جو ہے نا, وہ ہم تو کتاب کو وہ وہی کہتے ہیں جس کی یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہوتی ہے, مگر وہ جب آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کتاب کا مطلب ہے کتب, کتب کا مطلب ہے کتبہ. پتہ نہیں کیا کیا اس نے ایسی جلیبی بنائی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کتاب کو اس نے بنا کیا دیا. تو اسی طریقے سے اب یہ جو مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دور کی مسجد, جی ابھی دیکھیں ان کے مطلب جو ہے یہ جھوٹ میرے خیال میں اتنا بولتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ جھوٹ کے پیچھے چھپنا, معجزے کے پیچھے چھپنا, یا کیوں کہ چنانچہ مطلب کہ ان الفاظ کے پیچھے ان کا چھپنا مشکل ہو گیا ہوا ہے سر. ناممکن ہو گیا, ناممکن ہو گیا. کیونکہ دیکھیے سر بات یہ ہے کہ اب لوگوں کی رسائی جو ہے نا وہ پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے. یہ دنیا ایک گلوبل ہب بن چکی ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست یار جو ہیں وہ کچھ مصر سے ہیں, سعودیہ سے ہیں, امارات سے ہیں, موراکو سے ہیں, تونیشیا سے ہیں. تو مجھے اگر کوئی عربی کے تراجم میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں آبویسلی. تو وہ پھر پہلے تو ہنستے ہیں میری بات پہ, ٹھیک ہے, اور وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا پاکستانی جو ہیں یہ مطلب ہم سے زیادہ عربی سمجھتے ہیں. نہیں میرے خیال میں آپ لوگوں نے بھی جو کام شروع کیا ہوا ہے یہ اچھا ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ایم بی ایس نے کیا ہے نا, جو کر رہا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے. دیکھیں ایم بی ایس نے تو جو ہے نا اس کو دبئی کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے نا, اس نے وہ تو کرے گا. نہیں وہ تو ہے, مگر جو وہ سیکولر کی طرف جو جا رہا ہے, دیکھیں وہ ایک وہ مس یونیورس کے لیے جو ہے نا وہ اس کو الاؤ کر دیا ہے سعودیہ کو کہ وہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکے گی مقابلہ حسن میں, سعودیہ کو ریپرزینٹ کرے گی. جی بالکل.
دیکھیں یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے نا سعودیہ کے لیے, اور خاص کر ہمارے مومنوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے. آپ وہ سعودیہ کا جو جھنڈا ہے جو اس میں دیکھیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور وہ جھنڈے کو بھی اٹھائیں گی, اپنے اڑیاں جسم کے ساتھ لگائے گی اس کو جھنڈے کو. جی بالکل, اپنے نیم اڑیاں جسم کے ساتھ وہ جھنڈا لگائے گی جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. اب کوئی عام سا بندہ جو ہے وہ ذرا سی بات کر دے تو اس کا جو ہے سر جو ہے نا وہ تن جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سر تن سے جدا کر دیتے ہیں, تو اس کے لیے کیوں نہیں کوئی بات کرے گا؟ بالکل بھائی ایسی بات ہے. اور تو اب جو ہے وہ بات جو واقعہ معراج سے چلی تھی اور کہاں سے کہاں دیکھیں وہ چلتی ہوئی جا رہی ہے, مگر جس طرف بھی جائے اس کا کوئی جواب نہیں ملتا, جس طرف بھی آپ منہ کرتے جائیں بس اندھیرا ہی نظر آتا ہے. اچھا ایک چیز آپ نوٹ کیجیے گا اشتیاق بھائی, کہ اس نے یہ حدیثوں پہ جو ہے نا یہ اس لیے کلا کما کیا ان کا, کیونکہ اگر یہ حدیثوں کا کلا کما نہیں کرتا تو پھر یہ جتنے کام سعودیہ میں کر رہا ہے نا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا, یہ پھر کر نہیں سکتا تھا, کیونکہ حدیثوں کے اندر اتنا کچھ گھسا ہوا ہے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل کے بارے میں کہ پھر یہ اس کو ریولوشنائز کر نہیں سکتا تھا سعودیہ کو کسی بھی صورت. پھر ابھی آپ دیکھیے جیسے میں نے پچھلی سٹریم میں بھی ذکر کیا تھا کہ ٹینس کا ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہونا جایا کرے گا اب سعودیہ میں, تو وہ آپ دیکھیں جی کہ بالکل, ہاں وہ آپ ظاہری بات ہے اس میں لوگ شرابیں بھی پیئیں گے, لڑکیاں چھوٹی چھوٹی چڑیاں پہن کے کھیلیں گی بھی, ٹھیک ہے, تو وہ ظاہری سی بات ہے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے تو کرنا پڑے گا. اگر وہ حدیثوں سے جان نہیں چھڑاتا تو آف کورس کوئی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو شدت پسند کوئی بھی کھڑا ہو جاتا آ کے. اچھا پولر کنٹری آپ کائنڈلی بتائیے کون سی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں, نو ایشو. جی جاک بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ آپ نے جو ٹائم دیا. بہرحال آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ایم بی ایس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ جنرل نالج ہوتی ہے, اور یہ ماننا اور جاننا دو لفظ ہوتے ہیں, اور ابھی تک تو ہم مانتے ہی چلے آ رہے ہیں, مگر اب چلو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. سر بہت چلیں شکریہ. سر بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی مسیحی مسلم آپ انمیوٹ کرنے سر. جی فرمائیے سر. واقعہ معراج کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, اگر ہم آپ کے مکس اچار کو لے کے آگے چلیں تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ معراج جو ہے وہ اس کی کوئی گو کہ قرآن میں آف کورس ذکر آتا ہے اس کا سب کچھ, لیکن دیکھیں نا جب وہ معراج پہ گئے ہیں the prophets he met, اس میں تو سب جو تھے ابراہیم گزر چکے, آئزک گزر چکے اور ادریس گزر چکے, سب جو ہیں مر چکے تھے, صرف ایک جو تھا وہ زندہ تھا اور وہ تھا حضرت عیسیٰ اکارڈنگ ٹو مسلم فیتھ اور کرسچن فیتھ. ٹھیک ہے, تو میں ایز این ایتھیسٹ نہیں بات کر رہا اس وقت, ٹھیک ہے, تو اس حساب سے تو وہ پھر کیا it must be something which is not physical. ٹھیک ہے, اگر فزیکل اگر صرف وہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ مجھ سے ملے تھے تو ہم اس کو کہتے ہیں ایک فزیکل تھا, لیکن جب ان کو دوسرے بھی ملے جو مر چکے ہیں تو اٹس ناٹ اے فزیکل جرنی فرسٹ آف آل, رائٹ؟ ڈو یو ایگری؟ نہیں میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا, لیکن آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو آپ تو مانتے نہیں نا اس کو, میں بھی نہیں مانتا سچ پوچھو معراج کے اس جرنی کو, کیونکہ وہ جو ہے اٹس آل جو ہے کیونکہ قرآن کو میں لیتا ہوں ان چیزوں آپ دیکھو گے نو اسکرپچر بی اٹ دا بائبل لے لو یا قرآن لے لو یا ایون ہندو اسکرپچرز, کوئی اوپر سے اتر کے تو کوئی نہیں آیا, لکھا تو انسانوں سے گیا نا. جب انسان لکھتا ہے تو دیر از آلویز اے ایشو, کہیں نہ کہیں ایکسیس ہو جائے گی, کہیں کم ہو جائے گا. تو یہ ایکسیسو ورسز جو ہے نا قرآن میں لے لو, بائبل میں بھی لے لو, یہ آئی ہیں
تو وی ہیو ٹو سے کہ یار کون سی چیز لینی چاہیے اور کون سی چیز چھوڑنی چاہیے. اب ریلیجن کا جو مقصد ہے, جیسے بیکاز آئی take both religions, Christianity and Islam, and I'm trying to bind them together, کہ تاکہ مسلمان آپ جیسے جو ایکس مسلمس کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ ان کو اسلام چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ کہ اچھا ہم مسلم ہیں لیکن ہم حضرت عیسیٰ پہ بلیو کرتے ہیں. وائی حضرت عیسیٰ؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ قرآن بھی فرماتا ہے those who follow Jesus will be superior and those who follow Jesus their hearts will be filled with love and compassion. اچھا love and compassion کیا چیز ہے جو ایک انسان کی جو ہے نا ability of caring and sharing کو enhance کرتی ہے. جو میسج ایک انسان کی ability کو اس enhance کرتی ہے of caring and sharing, اس کو فالو کرو بھائی, کیونکہ اس دنیا میں اگر جو ترقی ہوئی ہے. اچھا کیئرنگ اور شیئرنگ بغیر عیسیٰ کو مانے کیئرنگ اور شیئرنگ نہیں کر سکتا انسان؟ ہاں نہیں کر سکتا, کیونکہ ابھی کیوں بھائی؟ کہاں سے اندازہ لگایا آپ نے؟ دیکھیں آپ you have to take the majority is the authority, ٹھیک ہے. اچھا میجورٹی اتھارٹی کے اوپر تو اسلام بھی ٹکا ہوا ہے, 2 ارب ہیں وہ لوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تلوار نکالے, آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک 2 ہے, ارب تو دیکھیں وہ لوگ بھی موجود ہیں. وہی ہے نا چکر, یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی پروگریس has been like take India. نہیں آپ جواب اس کا دینا کہ بغیر عیسیٰ کو مانے ہم کیئرنگ اور کمپیشنیٹ اور کیئرنگ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں کیونکہ دیکھیں کیا ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے نا, my saying about an atheist is an atheist is an A grade theist. Why? An atheist is an A grade theist for he is reaching for the God within. چلیں یہ تو آپ کی اپنی ایک پرسنل وہ ہو گئی نا, آپ کا ایک سبجیکٹیو ویو ہو گیا. میں اس پہ کریں نا آپ بات کہ بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو مانے یا جیزس کو مانے یا یسوع مسیح کو مانے یا جو بھی آپ کہتے سمجھتے ہیں اس کو, بغیر اس کو مانے ہم کمپیشنیٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ I have come, اگر ہو سکتا ہے مجھے یہ کمپیشن اور مرسی کا میسج کسی اور جگہ سے ملتا تو میں کہتا وہ, لیکن کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا اسلام اور کرسچینٹی کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ ان 2 ریلیجن کو لوگے تو کمپیشن اور مرسی کا میسج کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو. اچھا سر آپ کو اردو پڑھنے آتی ہے؟ جی ہاں پڑھ لیتے ہیں ہم تھوڑی بہت, لیکن سر میں مدد کر دوں گا. نہیں آپ رہنے دیں. نہیں آپ سر پڑھیں. نہیں یہ مدد کریں گے سر, آپ کی مدد کریں گے سر آپ. چلے ٹھیک, تھوڑی ہوتا سر یہ ذرا پڑھ دیں کیا لکھا ہوا ہے اسکرین پہ. میں نہیں پڑھ پاؤں گا, آپ پڑھیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 یعنی کہ 72. جی یہ کہہ رہے ہیں بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے, اور مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب, بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور سر اس پہ کوئی لب کشائی کر دے تھوڑی سی. اچھا یہ تو آپ تو اس کا اینگل ہی, ہم تو شیئرنگ اینڈ کیئرنگ پہ بات کر رہے تھے بھائی. تو آپ یہ کیا لے آئے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا جو ہے, I don't believe حضرت عیسیٰ is the almighty God. ٹھیک ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے. سر رک جائیے, جی رک جائیے سر رک جائیے, جلیبیاں بعد میں کھائیں گے ہم تھوڑی سی, ابھی میٹھا کھانے کا دل نہیں کر رہا. آپ یہ بتائیے اس آیت کے بارے میں. میٹھا نہیں اچار. نہیں سر آپ جلیبی بنا رہے ہیں فی الحال, اچار تو پہلے بنایا تھا آپ نے. اس آیت کے بارے میں یزید بھائی. جی بھائی. جی یہ جناب جو جڑے ہیں, سر آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں نا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ چیز کہی تھی. دیکھیں اللہ کا بیٹا جو ہے ہی از ناٹ ان دا فزیکل سینس یار. نہیں کسی بھی سینس میں, روحانی سینس میں لیں آپ, کسی بھی سینس میں. ہاں اسپرچل سینس. ٹھیک ہے بالکل. کیونکہ 5 کی 72 کو اگر ہم پراپر کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو آپ چاہے کسی بھی لحاظ سے ان کو اللہ کا بیٹا لیں, آپ ایک طریقے کا کفر ہی کمٹ کر رہے ہیں. اور آپ سے پہلے اس بارے میں ہماری چرچا ہو چکی ہے ایک بار, شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا. اینی ویز جی دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں یو آر رائٹ. اب یہ ہے کہ آڈینس دیکھیں جب قرآن کس کو ایڈریس کر رہا ہے, وہ پیگن عربس کو ایڈریس کر رہا ہے. جب
انہیں یہ آئی ہے جب ایک میسج کہہ لو کہ ان کو جب یہ ملا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو سنشپ کا خطاب، تو they took it as a physical act. اس فزیکل ایکٹ کو ڈیناؤنس کیا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ تو اپنی آڈینس کے مطابق بات کریں گے نا. اچھا سر، آپ مجھے یہ چیز ایکسپلین کریں گے کہ اسلام میں اس چیز کو اتنا بڑا کفر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو اگر آپ شریک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی پارٹنر تو ہے نہیں، تو ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو قرآن. جی ہاں وہ پھر سے نا اگر آپ اسپرچل سینس میں لیں گے تو آئی کین ایکسپلین اٹ تھرو دا قرآن، آئی کین ایکسپلین اٹ تھرو دا بائبل. دیکھیں جب حضرت عیسیٰ، یا لیٹس اسٹارٹ وتھ ایڈم، قرآن میں کیا لکھا ہے کہ جب آدم کو بنایا گیا تو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے. ٹھیک ہے، اب جب مٹی سے وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا. حکم دیا جب اپنی روح اس میں ڈالی. جب اس میں اپنی روح ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان اور جنس کو کہا کہ آؤ اس کو سجدہ کرو، پروسٹریٹ ٹو ہم. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پروسٹریٹ ٹو دا کلے ایڈم بٹ ٹو prostrate to my spirit. That was the message actually. لیکن اگر اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ آپ نے باتیں کسی اسلامی اسکالر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اسٹریم پہ آ کے؟ یا کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ کیونکہ سر دیکھیے ہمیں تو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. ہمارے تو چینل کی ریٹنگ اچھی ہو جائے گی آپ کی ان باتوں سے، ویوز اچھے مل جائیں گے، سبسکرائبر اچھے ہو جائیں گے، لیکن یقین کریں کہ ہمیں آپ کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں جی؟ ٹی ڈی بھائی اور عبداللہ کدھر گئے یار؟ چلے گئے. اچھا میں وہ کمپلیٹ کر لوں سر. ایک منٹ رک جائیے نا، رک جائیے. آپ مجھے پہلے یہ بتائیے، آپ نے کسی یہ مسلمان کو یا کسی مین سٹریم اسکالر کو سمجھانے کی کوشش کی جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں آ کے؟ جی ہاں میں نے کوشش تو کی ہے. کس کو سر؟ مفتی یاسر ندیم الواجدی. تو پھر انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ وہ انہوں نے تو گالیاں شالیاں دی ہوں گی کیسا راجہ صاحب نے بیٹھ کے، میرا خیال ہے وہ مفتی یاسر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نان سینس بک رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو آپ کو نہیں کہا آپ نان سینس بک رہے ہیں، حالانکہ ہے ایسا ہی، لیکن ہم نے آپ کو کہا نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھیں نا، یو آر این ایتھیسٹ. آپ یہ ہے قرآن کے بیسس پہ، اگر آپ قرآن پہ بلیو کرتے ہو تو اگر یہ کہو نان سینس ہے then I'll challenge you. رائٹ. چلے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر لگا تو نہیں لیکن بہت اچھا لگا. اپنا خیال رکھیے گا سر، تھینک یو سو مچ. جی ڈسکورڈ کیسے ہیں آپ؟ ڈسکورڈ بھائی آواز آ رہی ہے آپ؟ ایک سیکنڈ سر، آ رہی ہے سر. ایک سیکنڈ میں آیا. ایک سیکنڈ. جی ٹھیک ہے. ٹی ڈی بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی یزید بھائی میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک. امرک سنگھ جی بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ارے یار یہ کیا مکس اچار قسم کی باتیں لے کر آ گیا یار یہ بندہ. ویسے ان جناب نے جو چیز یہ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ ان کو اسلام کے دائرے سے باہر پھینک دے گی اٹھا کے. جی آپ اسلام سے دائرے سے باہر پھینکنے کی بات کرتے ہیں بھائی جان، ان کو تو میرا خیال ہے کوئی پھڑکا پھڑکو دے گا. ارے یار یہ کیا تھا؟ جی جناب کیسے ہیں؟ جی جناب بس آپ کی کیسے ہیں؟ کب بھیج رہے ہیں آپ؟ چلیں بیک سٹیج. ارے یار یہ یزید بھائی یہ خبیث قسم کا ایک شخص ہے. ایک سیکنڈ، یہ کئی ساری ہزاروں آئیڈیا بنا کے یہ سب کی اسٹریم میں جا کے ایسے ہی ڈیریل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج فرسٹ ٹائم آپ کے یہاں پہ بھی آئی گیا یہ. جی چلے اس کو تو میں نے بیک سٹیج کر دیا، اب تو یہ نہیں آئے گا اوپر. اچھا جی ڈسکارڈ بھائی، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو تو کوئی پھڑکا دے گا بھائی. ہاں ایگزیکٹلی کوشش کر رہے ہیں نا، ان کو کوئی پھڑکا دے گا. آپ نے جو آج ٹاپک رکھا ہے اسٹریم کا، میرا ایک دم من پسند ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک پہ میری کافی ایکسپرٹیز ہے. سر آپ مسلمان ہیں؟ تو میں کافی جی نہیں جی میں ایک آپ کہہ سکتے ہو ایک ریشنل انسان ہوں. دیکھیے سر مسلمان ہیں یا نہیں یہ بتائیے نا. جی نہیں. چلے کنٹینیو کیجیے. میں ٹی ڈی بھائی 2 منٹ میں آیا. ہاں جی جی
جی سر، آپ اپنی کوئی پوائنٹ رکھنا چاہ رہے تھے تو اس سبجیکٹ کے متعلق جو بھی آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں سر وہ رکھیے. جی جی میں جسٹ ابھی